جی ہو چکا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُرِيدُ أَن نُمَنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ یہ ہمارا آج ڈی ایچ اے میں ہماری ایک صاحبزادی کے آستانہ عالیہ پر درس قرآن کا مبارک موقع ہے۔ میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے اپنے کلام مقدس کو ایک اور جگہ جا کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً یہ کلام ہم سب کے لیے بہت بڑی عزتیں اور برکتیں لے کے آیا ہے، اور اللہ نے اس کلام کے ذریعے ہمیں اپنی طرف آنے کا جو راستہ دیا وہ صرف اس کے لیے ہے جو اس کو سمجھتا ہے۔ لہذا قرآن پاک کا وہ نزول سمجھنے کے لیے ہوا۔ نہایت افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بہت ساری دیگر کتب کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور اس کے لیے ہم پوری ڈگری کر جاتے ہیں، لیکن افسوس ہے یہ کہ قرآن پاک کو سمجھنا اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی طرف توجہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اللہ اس پہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والا ایسا ہے جیسے معزز فرشتہ، اور پھر ارشاد فرمایا کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا اللہ کے نزدیک اتنا بڑا عمل ہے کہ اگر کوئی ساری رات نفل پڑھے اور ساری رات سجدے میں گزارے، ایک قرآن کی آیت کو سمجھ کے پڑھ لے تو اس سے زیادہ ثواب پائے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کو سمجھتا ہے اور آگے سمجھاتا ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین انسان۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سمجھتا ہے اور سمجھاتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ توفیق اللہ نے دی ہے، اور آج آپ سے ہم مخاطب ہیں، اس حوالے سے قرآن سے ایک آیت پڑھنے کی سعادت ملی ہے۔ سورہ قصص میں یہ آیت نمبر 5 ہے جو پڑھنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نُمَنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم نے ارادہ کر دیا کہ زمین میں کمزور لوگوں کا ساتھ دیں گے، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم انہیں امام بنائیں گے، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہی کمزوروں کو ہم زمین کا وارث بھی بنائیں گے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت جو میں نے بھی عرض کی ہے، اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ چونکہ مصر میں تشریف لائے، اور فرعون کا دور تھا، اس بدبخت نے جتنا ظلم و ستم کیا، جتنی زیادتیاں کیں، جتنے اس نے لوگوں پہ تکالیف کے پہاڑ توڑے، اور صرف اس لیے کہ اس کی حکومت کو کوئی خطرہ نہ ہو، اور وہ ظلم، وہ تاریخ، وہ دور، ظلم کا دور، اسے اللہ نے ایک آیت کے ساتھ ختم فرما دیا کہ میں اب کمزوروں کو مدد دوں گا۔ تو اس آیت میں ایک بہت بڑا راز اللہ نے کھولا ہے کہ اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کمزور ہوتے ہیں، اور زمین میں جن لوگوں کو کمزوری کے ساتھ اللہ نے زندگی کے معاملات دیے ہیں، سمجھ لیں کہ اللہ انہی کی مدد کرتا ہے۔ پھر آقا اسلام کی حدیث بھی موجود ہے، ارشاد فرمایا کہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تمہارے گھر میں جو بوڑھے ہیں، تمہارے گھر میں جو بچے ہیں، جو کمزور ہیں، ان کی وجہ سے تمہارے گھر رزق اترتا ہے۔ لہٰذا یہ یاد رکھو کہ اگر ان کمزوروں کو تم اپنے گھروں سے کسی طرح بے دخل کرو گے تو تمہارا رزق بھی بند ہو جائے گا۔ لہٰذا کمزوروں کے ساتھ محبت کرنا یہ ہمارے دین کا بہت بڑا جز ہے، بہت بڑا دین کا ایک خاصہ ہے، اور آقا اسلام کی پوری ذات کو اگر دیکھا جائے تو حضور کی ذات کریمہ اس کا بہت بڑا ایک نمونہ نظر آتی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کمزوروں کا جس طرح ساتھ دیا اور کمزوروں کے ساتھ جس طرح آپ نے بھلائی کی ہے،
اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور کے خادم ہیں، نوکر ہیں، اور ایک بار ایسا ہوا کہ ایک وفد حضور سے ملنے کے لیے آیا، عیسائیوں کا وفد تھا۔ انہوں نے آ کے کہا کہ ہم آپ سے جو مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو آپ کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے ان کا تعارف کروائیں کہ یہ کون لوگ ہیں، تاکہ ہمیں علم ہو کہ ہم کن لوگوں سے بات کر رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے تعارف شروع کیا۔ سیدنا ابوبکر بیٹھے تھے، ان کا تعارف کروایا کہ یہ میرے سسر ہیں، میرے بچپن کے دوست بھی ہیں، اور ان کے ساتھ میرا بڑا پرانا تعلق ہے۔ حضرت عمر بیٹھے تھے، ان کا تعارف کروایا کہ یہ بھی میرے سسر ہیں اور میرے دوست بھی ہیں اور میرے اسلام کے ساتھی بھی ہیں۔ حضرت علی تشریف فرما تھے، یہ میرے داماد ہیں اور ان کے ساتھ میرا بچپن سے تعلق ہے، اور میں نے اب خود اسے جوان کیا، بڑھایا۔ حضرت عثمان غنی ہیں، دیگر حضرت ابو طلحہ ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت ابو عبدہ ابن جراح ہیں، دیگر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آخر میں حضرت بلال بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب حضور ان کے قریب پہنچے تعارف کرواتے ہوئے، تو حضرت بلال آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خیال آیا کہ حضور میرا تعارف کیا کروائیں گے، کیونکہ میرا تو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کوئی جسمانی رشتہ ہے، نہ میرا کوئی ان کے ساتھ کوئی خاندانی رشتہ ہے۔ تو جب حضور ان پہ آئے نا، تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ بلال ہیں، یہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں۔ اب یہ جملہ اتنا بڑا تھا کہ حضرت بلال فرماتے ہیں مجھے یوں لگا جیسے میں عرشوں پہ جا چڑھا، اتنی عزت، اتنا پیار کہ یہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں۔ تو یہ میرے نبی کا خاصہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ کمزوروں کی طرف بڑی محبت فرمائی ہے، اور ہمیشہ آپ نے اس کا ساتھ دیا۔ ارشاد فرمایا جس نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کو جتنے اس کے جسم پہ بال ہیں اتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا جس گھر میں یتیم پلتا ہے، اللہ کی رحمت کی نظر صرف اسی گھر پہ ہوتی، جس گھر میں یتیم کی پرورش ہو۔ تو حضور نے ہمیشہ اپنے فرمان سے، اپنی زندگی کے انداز سے یتیم، مسکین، بیوہ، اور جو ایسے معاشرے کے طبقے ہیں جن کو کوئی نہیں پوچھتا، جن کو کوئی نام بھی لے کے راضی نہیں، حضور نے ان سے محبت کی۔ بلکہ فتح مکہ جب ہوئی تو اب جب داخل ہو رہے تھے حرم میں، تو اس وقت آپ اونٹنی پہ سوار تھے۔ مکہ فتح ہو چکا تھا اور پورا مکہ حضور کے زیر نگیں ہے۔ اب جب اونٹنی پہ سوار ہو کے آپ اندر آ رہے ہیں، تو لوگوں نے دیکھا کہ حضور جس اونٹنی پہ بیٹھے ہیں اس کے بالکل پیچھے، آپ کے ہی بالکل ساتھ ایک بچہ بیٹھا ہوا، اور اس نے حضور کو یوں دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا۔ آقا علیہ السلام خود بھی، آپ کا چہرہ مبارک اتنا جھکا ہوا ہے کہ آپ کا سر جو ہے اونٹنی کے کوہان سے ٹکراتا ہے، اتنا جھکے ہوئے سر کے ساتھ آپ تشریف لا رہے ہیں۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ کون بچہ ہے جس کو اللہ اتنی عزت دے رہا ہے، اتنی برکت، اتنی رحمت آج اس بچے کو نصیب ہوئی کہ آج فتح مکہ کا دن ہے اور حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا۔ تو کسی کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ حسین ہوں گے جو آپ کے نواسے ہیں، لیکن لوگوں نے دیکھا، کہا نہیں یہ حسین نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے۔ جب اور قریب آئے، لوگوں نے کہا شاید حضرت ابوبکر کے صاحبزادے ہوں گے، تو دیکھا کو نہیں، یہ ان کا صاحبزادہ بھی نہیں، کہا تو پھر حضرت عمر کے صاحبزادے ہوں گے۔ کون بچہ ہے جس کو آج بٹھا لیا اتنے بڑے موقع پہ؟ جب وہ بچہ قریب آیا تو صحابہ نے دیکھا تو حیران رہ گئے کہ وہ حضور کے غلام زید کا بیٹا اسامہ بن زید، یعنی آپ نے اپنے نوکر کے بیٹے کو اس اہم وقت میں اپنے ساتھ بٹھایا ہوا۔ یہ میرے نبی کا انداز ہے، اور جس کو اس طرح کے انداز ملے ہیں نا، بس سمجھے اسے ہی اللہ عزت دیتا ہے، اور اسی کو اللہ برکت دیتا ہے کہ وہ کمزوروں کا ساتھ دے، کمزوروں کے لیے عزت کا سبب بنے۔ اور جب وہ وقت آیا کہ آپ نے آواز دی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو، بلال تشریف لائیے، تو بلال آئے تو فرمایا حضور میں پانی پلاؤں آپ کو، کھانا کھلاؤں، کیا آپ مجھے حکم دیجیے؟ فرمایا نہیں، آپ کعبے کی چھت پہ چڑھ جائیے اور آپ اذان دیجیے۔ تو جب وہ لمحہ کہ جب آپ نے وہ حکم دیا کہ کعبے کی چھت پہ چڑھ جائیے، تو بہت سارے کفار کے اس وقت ظاہر ہے سردار بھی موجود تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے، تو انہوں نے زبان سے ایک جملہ بول دیا کہ آج یہ بھی دن دیکھنا تھا کہ کالا کوا جو ہے وہ کعبے کی چھت پہ ہوگا، اور ایک غلام، ایک نوکر کو اتنا اونچا ہم دیکھیں گے، آج اس منظر کو دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا؟ تو حضور نے جب یہ سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا میرا ممبر لایا جائے، اور حضور ممبر پہ آئے اور آپ نے
آواز دی کہ میری طرف دیکھو، سنو میری بات۔ مجھے ابھی علم ہوا کہ بلال کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کو دیکھنے سے پہلے یہاں اس جگہ پہ ہم مر کیوں نہیں گئے۔ تو سنیں کہ اگر کسی نے اپنی کسی بھی شے سے، کسی بھی چیز سے کسی دوسرے کو حقیر سمجھا، چاہے وہ دولت ہے، چاہے وہ عہدہ ہے، چاہے وہ مال ہے، اور اس نے کسی دوسرے کو چھوٹا سمجھا، اپنے آپ کو بڑا جانا، اللہ کے نزدیک وہ گوبر کے کالے کیڑے سے بھی برا ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ اس سے بھی برا شخص ہے۔ لہذا جس نے عزت دیکھنی ہے تو دیکھ لے، ہم نے بلال کو یہ عزت خود دی۔ تو لہذا یہ میرے نبی کا انداز ہے۔ اور مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب میں کبھی وہ بات پڑھتا ہوں کہ جس طرح حضور نے کمزوروں سے پیار کیا ہے، کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے صحابہ میں، اور مسجد نبوی کا ہال ہے، اور اس کو چھوٹی مسجد تھی، ہال چھوٹا تھا، تو مسجد پوری بھری ہوئی تھی۔ ایک صحابی باہر سے اندر آنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ اندر جگہ نہیں۔ اب حضور نے بھی دیکھ لیا کہ یہ اندر آنا چاہتے ہیں لیکن اندر جگہ نہیں، تو وہ دیکھنے لگے ادھر ادھر، تو دیکھا جگہ نہیں ہے۔ تو حضور نے چونکہ منع کیا ہوا کہ اگر کوئی مجلس ہو رہی ہو تو کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ پاؤں پھلانگتا ہوا لوگوں کے اوپر سے چلتا ہوا آگے آئے، یہ منع کیا ہوا۔ اور اس کا صحابہ کو خیال تھا کہ اگر اس پہ سختی سے منع کیا ہوا کہ کوئی بھی پھلانگتا ہوا آگے نہ آئے، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھے۔ تو اب ان کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ اندر جاؤں گا تو کہیں مشکل نہ ہو جائے، تو لہذا باہر ہی بیٹھنے کو انہوں نے ترجیح دی۔ ابھی وہ باہر بیٹھنے ہی لگے کیونکہ پیچھے جگہ ختم ہو چکی تھی اور نیچے زمین خالی تھی، صفیں اندر بچھی ہوئی تھی۔ اب ننگی زمین پہ بیٹھنے لگے تو آقا اسلام نے دیکھ لیا، آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنی چادر اتاری، اس کو یوں گول کیا، اس کو زور سے اس کی طرف اچھال دیا۔ اب اسے جب دیکھا کہ حضور میری طرف چادر پھینک دے، اسے جلدی سے پکڑ لی اور سوالیہ نظروں سے حضور کو دیکھنے لگا۔ آقا اسلام نے فرمایا، میرے صحابی نیچے زمین ٹھنڈی ہے، میری چادر بچھاؤ، اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ اس نے کہا حضور میں آپ کی چادر نیچے بچھا دوں، آپ جانتے ہیں اس چادر کا کیا مقام ہے، یہ آپ کی چادر۔ فرمایا جو کسی کے کام نہ آئے اس چادر کا کیا کام، جو کسی کے کام ہی نہیں آتی، لہٰذا تیرے کام آ جائے گی تو اس کو نیچے بچھا۔ تو یہ وہ حضور کا طریقہ ہے جس پہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ آج ہمارے جو کمزور طبقے ہیں، یہ گھروں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے نوکر، ہمارے جو غلام ہیں، ہمارے اوپر جو ہمارے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں، ہم نے اگر ان کا ساتھ نہ دیا اور ہم ان کے ساتھ اگر اس طرح محبت نہیں کر پائے تو میں سچ کہہ رہا ہوں کہ یہ وقتی چیزیں آپ کو کچھ نہیں دے سکتی، یہ وقتی چیزیں آپ کو کبھی بڑا نہیں بنائیں گی۔ ہمیشہ عزت اسے ملی ہے جس کو اللہ نے دوسروں کو عزت دینے کا موقع دیا۔ اور پھر یہ بات جو میں کبھی نہیں بھولا کہ جو حضور کا یہ طریقہ ہے کہ آپ کبھی بھی کسی کمزور کے لیے دل توڑنے کا سبب نہیں بنتے تھے، اور ہمیشہ آپ لوگوں کے دلوں کا خیال رکھتے تھے، لوگوں کے دلوں کا احساس کرنا، اور ایک کمزور اس وقت کیا سوچ رہا ہے آپ نے اس کو جس حد تک آپ نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا۔ ایک بیمار صحابی آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ اس وقت کوڑ کے مرض میں، اور وہ مرض اتنا سخت ہوتا تھا ان دنوں میں کہ جس کو ہو جاتا تھا وہ بچ نہیں پاتا تھا، وہ وصال کر جاتا تھا، اتنی سخت اس کی اس وقت حالت تھی۔ تو وہ کوڑ کے مرض میں تھے تو حضور سے دعا کرانے آئے۔ آپ سنیے ذرا دھیان سے، جب دعا کرانے آئے نا تو آقا اسلام اس وقت کھانا کھا رہے تھے اور سارے صحابہ بیٹھے تھے، کھانا رکھا ہوا تھا اس دسترخوان پہ، اور وہ کھانا کھانے لگے تھے کہ وہ دروازے سے اندر آئے۔ جب وہ اندر آئے تو دیکھا کھانا لگ رہا ہے، تو دل میں خیال آیا کہ میں غلط وقت پہ آ گیا ہوں، یہ تو کھانے کا وقت ہے، تو مناسب نہیں تھا۔ باہر جانے لگے، حضور نے دیکھ لیا، آواز دی تو فرمایا کہ ادھر آئے، میرے پاس آ جائیں۔ وہ چلتے ہوئے حضور کے قریب آ گئے، آپ نے تھوڑا سا سرک کی جگہ اپنے ساتھ دی اور فرمایا میرے ساتھ بیٹھو۔ تو چونکہ وہ مرض اتنا زیادہ تھا کہ جس کو ہاتھ بھی لگ جاتا تھا وہ مرض اس میں ٹرانسفر ہو جاتا تھا۔ تو آقا اسلام نے جب اس کو کہا نا کہ میرے ساتھ بیٹھو، تو اس سے کہا حضور میں تھوڑا سا فاصلے پہ بیٹھتا ہوں کیونکہ میں بیمار ہوں، اور اگر آپ سے میرا جسم مس ہو گیا تو کہیں آپ کو بھی یہ بیماری نہ لگ جائے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں مجھے نہیں یہ بیماری ہوتی، تم میرے قریب آؤ۔ وہ اور قریب آ گئے۔ اب حضور کھانا کھانے لگے تو آپ نے فرمایا بھائی ان کے لیے بھی کھانا لائیے۔ وہ کھانا لایا گیا، جب سامنے رکھ دیا گیا تو انہوں نے پلیٹیں اور جو بھی تھا کھانا وہ علیحدہ کر لیا۔ آپ نے فرمایا نہیں ایسے نہیں یار، تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اپنی پلیٹ اس کے آگے رکھ دی۔ اب یہ مزید بڑا عمل تھا۔ اب وہ صحابی احتیاط کرنے لگے کہ جب حضور کا ہاتھ پلیٹ میں جاتا تو وہ اپنا ہاتھ باہر رکھتے کہ جب حضور سالن لے رہے ہیں تو میں نہ کہیں لوں تاکہ میرا ہاتھ لگ نہ جائے۔ حضور نے اسے بھی محسوس کر لیا، جب انہوں نے اپنا ہاتھ ڈالا تو حضور نے بھی اپنا ہاتھ ڈال دیا، یہ دونوں کا ہاتھ ٹچ ہو گیا۔
فقر اسلام نے فرمایا میرا ہاتھ لگنے سے تجھے صحت ہو جائے گی۔ تو اس حد تک خیال کیا آپ نے کہ اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میں بیمار ہوں اور لوگ مجھ سے جو ہے ایک برا فیل کر رہے ہیں اور یہ سوچیں گے کہ شاید میں بیمار ہوں اور اس وجہ سے میں دور دور رہوں ان سے۔ نہیں، حضور قریب ہوتے تھے، یہ میرے نبی کا انداز۔ اور پھر میں اس وقت کو بھی نہیں بھولتا کہ ایک شخص حضور کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور میرا بچہ گم ہو گیا، دعا کریں وہ مل جائے۔ فقر اسلام نے فرمایا اللہ تجھے ضرور اس سے ملائے گا۔ ابھی حضور نے یوں ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے لیے، قریب ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے فرمایا حضور میرے علم میں ہے اس کا بچہ کہاں ہے، یہ فلاں باغ میں کھیل رہا ہے اور اس کو شاید وہ ملا نہیں ہے تو یہ پریشان ہو کے یہاں آ گیا، تو اس کو بتائیے فلاں باغ میں نے دیکھا ہے اس کے بیٹے کو، یہ وہاں ملے گا اسے جب وہ سنا نا تو اس کو ظاہر ہے صبح سے وہ ڈھونڈ رہا تھا، بھاگا دروازے کی طرف، اگر اس نے زور سے آواز دی کہ آپ واپس آؤ میرے پاس۔ اس نے کہا حضور مجھے جانے دیجیے میرا بچہ ہے کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ فرمایا نہیں تم آؤ میرے پاس آؤ، قریب آیا، فرمایا جب وہاں جاؤ گے نا تو اس کو نام لے کے بلانا، میرا بیٹا نہ بولنا۔ کہا میرا بیٹا نہ بولو حضور، میرا بیٹا ہی کہوں گا نا، میرا بیٹا صاحب زیادہ ہے تو اس کو بیٹا ہی کہنا ہے۔ فرمایا نہیں، اس لیے کہ اگر تم نے میرا بیٹا کہا نا تو تمہارے لہجے میں اس وقت بلا کا رس، تم بچھڑے ہو صبح سے اور ڈھونڈ رہے ہو، تمہارا اس وقت لہجہ بڑا میٹھا ہوگا، میرا بیٹا کے اندر بڑی بڑی مٹھاس ہوگی، اور وہاں اگر کوئی یتیم کھیل رہا ہوگا تو اس کو میرا بیٹا سن کے اپنا باپ یاد آئے گا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت اس کی آنکھوں میں تیری وجہ سے آنسو آ جائے کہ میرا باپ ہوتا اور مجھے ایسے بیٹا کہہ کے بلا۔ تو اس قدر ڈیٹیل میں جانا، اندر تک اتر کے لوگوں کا خیال کرنا، یہ آج کہاں رہ گیا ہے؟ تو میں آپ سب کو دعوت پیش کرتا ہوں، میں پیغام دیتا ہوں آپ سب کو، میں خود بھی اس کو اپنے آپ کو بھی دہراتا ہوں، آپ کو بھی بتاتا ہوں، بس یہ زندگی ہے جو کسی کے کام نہ آئے وہ بھی کوئی زندگی ہے۔ بلکہ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ بلکہ علامہ اقبال کا وہ شعر جو مجھے ابھی اس بار جب عمرے پہ تھا میں، تو اس شعر نے جو مجھے برکت دی میں بتا نہیں سکتا، وہ کتنا بڑا شعر ہے۔ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ اس شعر نے بہت بڑی زندگی بدل دی، بہت بڑا ایفیکٹ اس کے اندر ہے۔ تو ہمیں اس کو سوچنا ہے انشاءاللہ۔ اور میرے اللہ نے بھی قرآن سے میں نے آیت پڑھ دی کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم کمزوروں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی امیر ہیں، کبیر ہیں، بڑے ہیں، عہدے والے ہیں، جو اس طرح کے انداز رکھتے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ ہمارا ان کے ساتھ اس طرح انداز نہیں ہے جو ان لوگوں کے ساتھ۔ حضور کی ایک دعا پہ میں اپنی بات ختم کروں گا، آقا علیہ السلام کی ایک بہت بڑی دعا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو وہ دعا بھول جائے گی، آپ کو وہ یاد نہیں رہے گی۔ یہ مجھے واثق امید ہے کہ ایسا ہی ہونا ہے، آپ کو یاد ہی نہیں رہے گی، کیونکہ وہ دعا ایک خاص ذہن سوچ جب بنتی ہے تب اس دعا کو انسان مانگتا ہے۔ لفظوں سے شاید آپ کو سمجھ نہ آئے، اللہ کرے آپ کو یاد رہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے بھول جائے گی۔ وہ دعا یہ ہے، اے اللہ مجھے غریبوں میں زندہ رکھ اور مجھے غریبوں میں ہی موت عطا فرما۔ اب حضور کیا آپ کہہ رہے ہیں، مطلب آپ کتنی بڑی دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے ایسے لوگوں میں زندہ رکھ جو میرے ارد گرد ہوں اور وہ کمزور ہوں، میں ان کے قریب رہوں، اور ان کو حضور جانتے تھے نا کہ اللہ کی رحمت کن کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کا کرم کن کے قریب ہوتا ہے، تو مجھے ان کے قریب رکھ اور میری موت بھی انہی میں آ جائے۔ تو لہٰذا ہمیں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، ہم کتنے ہی بڑے ہو جائیں، کتنے ہی اعلیٰ ہو جائیں، علم میں، عمل میں، مال میں، عزت میں، رتبے میں، اگر وہ ٹرانسفر نہیں ہو رہی آگے، اور وہ مال، وہ رتبہ، وہ عزت، وہ علم، وہ شعور اگر لوگوں میں ٹرانسفر نہیں ہو رہا تو وہ نہیں ہے، وہ مال بھی نہیں ہے، وہ علم بھی نہیں ہے، وہ شعور بھی نہیں ہے، وہ کچھ اور ہی ہے، آپ نے کچھ اور سمجھا ہوگا اسے، جو ٹرانسفر ہو رہا ہے وہی ہے وہ، بس یہی ہے۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے، اور ہمارا یہ پیغام جو آج میں نے عرض کیا، اللہ اس کو رہتی دنیا تک لوگوں تک پہنچائے، اور ہمیں اپنی اصلاح کا اللہ موقع عطا فرمائے۔ اللہ اس گھر کو سلامت رکھے، میری والدہ کو اللہ سلامت رکھے، خالد صاحب تشریف لائے، ہماری بیٹیاں ماشاءاللہ، فرحان صاحب نے بڑی محبت کی ہے، ماشاءاللہ ہارون صاحب نے بڑا پیار کیا ہے، ہماری صاحبزادی سلامت رہے، اللہ ان کو عزتوں کے رنگ دے، برکتیں عطا فرمائے۔
میری اہلیہ میرے ساتھ تشریف لائیں، گجرانوالہ سے چل کے ہمارے ساتھ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب وما علینا الا البلاغ، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین قبول فرما، جس محبت سے یہ دعوت کی گئی، دعوت کھلائی گئی، تیرے محبوب کی سنت ادا کی گئی، دعوت قبول کی گئی، اللہ اپنی رحمت فرماتے ہوئے آقا دو جہاں کی سنت کو پورا کرنے کا جتنا بھی مولا نور ہے، برکت ہے، وہ اس گھر کو عطا فرما۔ چاروں کونوں سے ہر بیماری، ہر نحوست، ہر تنگ دستی، ہر پریشانی، ہر وبا، ہر بری شے اس گھر سے دور فرما دے، امن اور سکون کی دولت عطا فرما۔ الہ العالمین تیری بارگاہ میں عرض ہے، ہم مولا تیرے کمزور بندے ہیں، ہماری مدد فرما۔ تو نے قرآن میں وعدہ کیا تو کمزوروں کی مدد کرے، مولا ہماری مدد فرما۔ ہم کمزور ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں، مولا تیری بارگاہ میں عرض گزار ہیں، ہمارے لیے اپنی مدد اتار۔ 5 وقت کا نمازی بنا، ترجمے تفسیر سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ والوں کا ساتھ اور محبت عطا فرما، نیکوں کی صحبت عطا فرما۔ مولا اس گھر کے لیے عزتوں کی دعائیں ہیں، رحمتوں کی دعائیں ہیں، کرم کی دعائیں ہیں۔ اللہ اس گھر کو مولا تمام مولا ہر اس رحمت سے جو تو اپنے تمام نیکوں میں بانٹتا ہے، اس گھر کو بھی وہ ساری رحمتیں عطا فرما۔ بار بار مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہو، مکہ شریف کی حاضری نصیب ہو۔ مولا اپنی رحمت کرتے ہوئے ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے۔ ہمارے مولا جو الہ العالمین تیرے بندوں میں جو بے اولاد ہیں، اللہ انہیں اولاد عطا فرما۔ جو مولا تیرے بندوں میں تکلیف میں ہیں، انہیں تکلیفوں سے نجات عطا فرما، ہسپتالوں پہ رحم ہو جائے۔ جہاں مولا مریض ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور کر۔ الہ العالمین جو قرضے میں، ان کا قرضے ادا کر۔ الہ العالمین جو مولا تجھ سے دور ہیں وہ تیرے قریب ہو جائیں، جو مولا تیرے قرآن سے دور ہیں تیرے قرآن کے قریب ہو جائیں، تیرے نبی سے دور ہیں تیرے نبی کے قریب ہو جائیں، جو مولا اس عظیم زندگی کی اس مولا وقت کو سمجھ نہیں پا رہے، انہیں مولا اس کی توفیق عطا فرما۔ میرے تمام بچے سلامت رہیں، بچیاں سلامت رہیں، مولا جو ہمارے ساتھ اس مشن میں ساتھ دیتے ہیں، ہمارے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان سب کو برکت ہے۔ ہمارے شیخ، ہمارے مرشد کی خیر ہو، ہمارے بزرگوں کی خیر ہو، جنہوں نے ہمیں یہ قرآن سکھایا، تیرا نام سکھایا، تیرے بزرگوں کی مولا ہمیں عزت عطا کی۔ اللہ ہمیں مولا ان کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا۔ آسٹریلیا میں جو ہمارے بچوں کے وہاں معاملات ہیں، مولا جب یہاں سے جائیں ان کے لیے وہاں آسانی عطا فرما، وہاں ان کے لیے مولا جو جو معاملات، جس جگہ بھی کوئی بھی ایسی بات جو ان کے دل میں اس سے کہیں بڑھ کے عطا فرما، کہیں بڑھ کے مولا عطا فرما۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔